ہم نے چند دن پہلے صبح کے درس میں ایک جملہ عارفین کے حوالے سے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی باقی تمام مخلوقات میں ایک حضرت انسان ہے جس کے پاس ہر آسائش میسر ہے، اس کے رہنے کا طریقہ، اس کے مکان بنانے کا طریقہ، اس کا گرمیوں کا سردیوں کا لباس، کھانے پینے کا معاملہ، سونے کا معاملہ، باقی تمام مخلوق کو ایک طرف رکھا جائے، جو اللہ نے اسے نوازا ہے، وہ اس کی انتہا کو بھی ان کو گننا چاہے، ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو قرآن کا وہ جملہ کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو لا تحصوها، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اب مزید آگے چلیں تو اس دنیا میں حضرت انسان کیا نہیں کرتا؟ میں انسان کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا میں آپ انسان کا معاملہ دیکھیں، کہیں انسانوں کو جلایا جا رہا ہے مرنے کے بعد، ہندو لوگ، کہیں ایسی بھی قومیں ہماری اس زمین کے اوپر بستی ہیں جو اپنے مردوں کو دفن نہیں کرتی بلکہ سنبھال کے رکھتی ہیں، اور سال کے بعد، ہر سال کے بعد ان کا ایک میلہ لگتا ہے، اس میں وہ اپنے ان تمام جو فوت شدہ ان کے پتلوں کو نکال کر پھر وہ اپنا میلہ جو ہے وہ مناتی ہیں۔ وہ مخلوق بھی اس روئے زمین پر بستی ہے۔ پھر حضرت انسان جو ہے وہ کیا کیا نہیں کرتا۔ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہے، اس کی نظروں میں ہے، وہ دیکھ رہا ہے، لیکن وہ کسی کی پکڑ نہیں کرتا، فوری طور پر کسی کو سزا نہیں دیتا الا ماشاء اللہ۔ یہ سارا دنیا کے اندر جو معاملہ چل رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بلند درجہ دیا، انہیں ساری دنیا اور کائنات دکھائی، علامہ سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں در منصور کے اندر کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دنیا دکھائی گئی تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص گناہ کر رہا ہے، دعا کی یا اللہ اسے ہلاک کر دے۔ دوسرا دیکھا یا اللہ اسے ہلاک کر دے۔ تیسرا دیکھا یا اللہ اسے ہلاک کر دے۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم، ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں، میں اس روایت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری حکمتیں ہیں، ہو سکتا ہے یہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہم نے پڑھی، آپ کو یاد ہوگا، جس میں آپ نے فرمایا قاتل مقتول کلاہما، دونوں جنت میں۔ اس نے پہلے قتل اس کو کر دیا، پھر بعد میں اس کو اللہ نے توفیق دی، یہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اس کو کسی نے مار دیا، یہ بھی جنت میں ہے، وہ بھی جنت میں ہے۔ کس طرح کے معاملات ہیں۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ نے فرمایا کہ اے خلیل، ہماری حکمتیں ہیں، ہم نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، شاید یہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کا حلم کتنا ہے۔ آپ قرآن کے اس جملے میں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب حلیم ہے، حلم والا ہے، اس کا حلم کتنا ہے، دنیا میں کیسے کیسے معاملات ہوتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، کسی نے اپنے پیدا ہونے والے بچے کو ویسے ہی وہ گندے نالے میں پھینکا ہوا تھا، وہ ریسکیو والے اس کو نکال رہے، چھوٹا سا، ابھی وہ نومولود بچہ ہے، پتہ نہیں وہ بچی تھی یا بچہ تھا، لیکن دنیا میں کیا کیا ظلم ستم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے۔ اس نے ایک جملہ قرآن میں فرمایا مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، اور جب روز جزا آئے گا تو پھر وہ بندوں سے پوچھے گا این الجبارون این المتکبرون این القہارون، کہاں ہیں زمین پر تکبر کرنے والے، اکڑ کر چلنے والے، ظلم کرنے والے؟ انا اللہ انا الملک، میں ہوں اللہ تعالیٰ جل وعلا، آج میں بادشاہ ہوں، آج میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں، کہاں ہے وہ زمین کے بادشاہ؟ جو حدیث ہے آج کی 8127 نمبر مسند احمد بن حنبل کی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما قضى اللہ الخلق كتب کتابا فهو عنده فوق العرش ان رحمتی غلبت غضبی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو جو کتاب اس کے پاس ہے اس میں اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میرے غصے پر غالب ہے۔ پھر قرآن نے فرمایا رحمتی وسعت کل شیء،
کہ فرمایا اللہ نے فرمایا میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، ہر چیز سے، ہر شے سے زیادہ وسیع۔ اس کی یہ رحمت کی وسعت ہے کہ ہم جو کچھ کریں ہمیں فوری اس کا جواب نہیں ملتا، ہمیں فوری اس کا معاملہ نہیں ملتا۔ ہم کل بیٹھے تھے تو ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے، ایک بندہ تھا بہت بڑا فلسفی، اس نے تحقیق کی، قرآن کو دیکھا۔ ہمارا تو معاملہ یہ نا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم نے تو اس کو صرف ثواب کی کتاب سمجھا ہوا ہے، وہ لوگ اس کو ریسرچ بک سمجھ کے پڑھتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈیوائن بک ہے، اس کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو کیوں نازل کیا؟ جب اس نگاہ سے پڑھتے ہیں تو ان کے سامنے وہ سارے جو چھپے ہوئی باتیں ہوتی ہیں وہ آشکار ہو جاتی ہیں۔ اب اس نے کہتے ہیں کتاب کھول لی، بہت بڑا آدمی تھا، قرآن کریم کھول لیا۔ اس نے کہا یا اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اگر تو چاہتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں تو یہ موم بتی چل رہی ہے، کچھ نہ کچھ ہو جائے، بس کوئی نشانی دکھا دے، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو استاد صاحب کہتے ہیں، وہ جو بندہ بتا رہا تھا وہ کہنے لگا سنو، یقین کرو کچھ بھی نہیں ہوا، نہ وہ اس کا موم بتی کا شعلہ وغیرہ کوئی ہوا نہیں چلی، کچھ نہیں ہوا۔ میں نے دوسری بار پھر عرض کیا کہ یا اللہ اگر تو ہے تو کوئی اپنا وجود مجھے، کوئی نشانی، کوئی معاملہ مجھے دکھا، میں واقعی ایمان لے آؤں گا۔ میں نے سب دیکھ لیا، سب مان لیا، سارا کچھ ہو گیا، بس کچھ دکھا دے مجھے۔ لیکن یقین کریں دوسری بار بھی کچھ نہیں ہوا۔ میں نے تیسری بار بھی یہی جملہ کہا، یا اللہ دیکھ لے ایک بندہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوگا، میں مسلمان نہیں، تجھے نہیں مانوں گا، میں نے سب کچھ مان لیا، ایک نشانی دکھا دے۔ وہ کہتے ہیں وہ قرآن کھولا ہوا تھا تو میں نے جو سامنے میری نگاہ پڑی تو وہ فلسفی کہتا ہے کہ جو سامنے آیت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا فرما رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، یہ آسمان سے جو بادل برستے ہیں ان کے برسنے میں، جو کشتیاں چلتی ہیں ان کے چلنے میں، عقل والوں کے لیے نشانی ہے، عقل والوں کے لیے۔ تو میں نے کہا یہ تو مجھے بتا دیا، یہ عقل والے کے لیے نشانی ہے۔ تو قرآن کو اس طرح سے کبھی پڑھا جائے کہ قرآن آپ سے باتیں کر رہا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی رب تعالیٰ کتنا حلیم ہے۔ صرف ہم اپنے اوپر نظر ڈالیں کہ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، اور وہ ایک شعر ہے نا کہ ایک گناہ میرا ماپے ویکھے عمری منہ نہ لاوے۔ ایک گناہ ہمارا کسی کے نظروں میں آ جائے نا تو وہ ساری زندگی ہمیں وہ تانے مارتا رہتا ہے، تو اتنا حاجی بنتا ہے۔ اس کے سامنے ہم کیا کچھ کرتے ہیں اور زمین پر چلتے ہیں، وہ ہمیں کہتا ہے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، وہ جانتا ہے تم کتنے متقی ہو، وہ جانتا ہے تم کتنے متقی، اس کو سب پتہ ہے، لیکن وہ ہم سب کا پردہ رکھے ہوئے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے حلم کے مطابق ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔